ناسوح کون تھا اور توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد کی کہانی۔ ناسوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک مزاج مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا تھا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا۔ کئی بار وجدان کی ملامت کرنے پر اس نے یہ کام کرنے سے توبہ کی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑ دیتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ایک قیمتی ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا سب کی تلاشی لی جائے۔ سبھی کی تلاشی لی گئی مگر ہیرا نہیں ملا۔ ناسوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ یا اللہ، تو میری لاج رکھ لے۔ اچانک باہر سے آواز آئی، ناسوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ ناسوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آیا۔ ناسوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر دی۔ کئی دنوں بعد حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن ناسوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کبھی حمام نہیں گیا۔ ناسوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس میں چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی، چلو تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک اس کا مالک نہ آئے۔ لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا اور ناسوح اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلے کے کچھ لوگ راستہ بھول کر ادھر آ گئے جو سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھے۔ انہوں نے ناسوح سے پانی مانگا۔ ناسوح نے ان کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے ناسوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ ناسوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ جانے سے پہلے تاجروں نے ناسوح کو بہت سارا مال دیا۔ ناسوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ ناسوح کو بڑی عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ ناسوح کا چرچا بادشاہ تک پہنچا، وہی بادشاہ جو اس شہزادی کا باپ تھا۔ بادشاہ کے دل میں ناسوح سے ملنے کی بڑی حسرت پیدا ہوئی۔ انہوں نے ناسوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ اور جب ناسوح کو بادشاہ کا پیغام ملا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارا کام ہے، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا اگر ناسوح نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔
جب بادشاہ نسوح کے علاقے میں داخل ہوئے، خدا کی طرف سے مالک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق بادشاہ کو نسوح سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نسوح کو تخت پر بٹھا دیا۔ نسوح نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوح تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی دادستانی کر رہے تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی۔ آپ کی عدالت سے ایک بھینس کا طلبگار ہوں۔ نسوح نے کہا، تمہاری بھینس میرے پاس ہے۔ آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسوح نے حکم دیا، اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسوح، جان لو، نہ تو میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارا امتحان لینے آئے تھے۔ یہ سارا مال و دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اور وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ توبہ نصوح کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔